پیارے حضور، وقف نو بچوں کا جامعہ جانے کا تناسب وقف کی تعداد کے مقابلے میں اب بھی بہت کم ہے۔ ہم انہیں وقف کا مقصد پورا کرنے کے لیے کیسے تیار کریں؟ ہر چیز کی ابتدا بچپن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے فرمایا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دو، دائیں کان میں اور بائیں کان میں تکبیر کو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی تربیت شروع کر دو۔ اذان دے کے اس کے بعد اس کے سامنے بت رکھ دینا تو تربیت تو نہیں نا۔ اس کے بعد ہر جو دن بڑھتا ہے بچے کا اس کے لیے دعا کرنا ماں باپ کا کام ہے۔ اگر وقف نو بچہ ہے تو ماں باپ کا کام بھی ہے نا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت صحیح کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی تربیت صحیح کر سکیں۔ اور اس کے لیے جب دعا کریں گے تو پھر جس طرح پہلے میں کہہ چکا ہوں بچے کی تربیت کے بارے میں کہ اپنا نمونہ دکھائیں۔ ماں باپ خود بھی نمازیں پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، دعائیں کرنے والے ہوں تو بچے نمونہ دیکھیں گے۔ بچپن میں اس کو بتائیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس کو سمجھ آئے گی کہ کیا مقصد ہے۔ وہی جو ہر بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے وہ وقف نو کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر اس کو بتائیں کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم تمہیں وقف کریں اس اسکیم میں اور ہم نے تمہیں کر دیا، اور یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنو گے۔ بچپن میں اسے کان میں ڈالتے رہیں، جب اسکول میں ٹریننگ دیتے رہے، اسکول میں جو پڑھاتے ہیں کہ تم آزاد ہو، یہ کرو وہ کرو، وہ اسکول والوں کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنا کام کرتے رہنا۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے تو وہ خود لکھ کے دے کہ اب میں ہوش و حواس میں ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے وقف کیا تھا، میں اس وقت کو جاری رکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں رکھنا چاہتا۔ پھر جب وہ یونیورسٹی پاس کر لے، 21 سال کا ہو جائے، 22 سال کا ہو جائے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، پھر دوبارہ اپنے بانڈ کو رینیو کرے وقف زندگی کو۔ تو کمپلسری تو نہیں ہے، وہ پہلے ہی کہا ہوا ہے بانڈ فل کرنے کا، پہلے 15 سال کی عمر میں اپنی کنسنٹ دے، پھر بڑا ہو جائے جو 21-22 سال کا تب دے، پھر جب اپنے ایجوکیشن ختم کر لے تو تب بتائے کہ میں نے جاری رکھنا ہے وقف کے نہیں رکھنا۔ تو یہاں تو آزادی ہے، ایک خواہش تھی ماں باپ کی۔ اب ماں باپ کی اگر خواہش تھی تو ماں باپ کو اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے نا، پھر بچپن سے دعا سے اور اپنے عملی نمونے سے۔ جب نمونہ دکھائیں گے اور دعا کر رہے ہوں گے تو بچہ خود دیکھ لے گا گھر کا ماحول ایسا ہے تو اس کو خود ہی رغبت پیدا ہوگی دین کی طرف، جو اسکول کی جو ٹریننگ ہے اس کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ ماں باپ کا ہی فرض ہے، یہ نہیں کہ ماں باپ نے بچہ پیدا کیا اور کہہ دیا جی ہم نے وقف کر دیا اب آپ ہی اس کو سنبھالو، جماعت تو نہیں سنبھالے گی۔ جب تک بچہ ماں باپ کے گھر میں ہے وہ ماں باپ نے سنبھالنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بہت پیارا ہو، اس کو آپ نے تحفہ دینا ہو، آپ تحفے کو لیتے ہیں، اس کو ریپ کرتے ہیں خوبصورت طریقے سے، بڑے پریزنٹیبل بناتے ہیں، پھر تحفہ پیش کرتے ہیں نا کسی بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پیارا ہونا چاہیے نا ایک دیندار آدمی کو، اس کے حضور آپ نے تحفہ پیش کرنا ہے وقف نو کا۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے پھٹے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کے دے دینا ہے اللہ میاں کو، یہ تو چیز نہیں ہے۔ اس کو بھی خوبصورت بنائیں اور پھر اس کو اچھے خوبصورت طرح ریپ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کو دیں، پریزنٹیبل تحفہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی۔ یہ سوچ اگر ماں باپ کی ہو جائے تو بچوں کے خیالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ جماعت آپ ہی سنبھال لے، جماعت کے پاس تو ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں بچے، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے تو آپ کے پاس رہتے ہیں۔ تو اس لیے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ اگر وقف کیا ہے تو پھر وقف کے جو باقی باتیں ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ اس کے لیے میں نے ایک تفصیلی خطبہ دیا تھا کینیڈا میں 2016 کا، اس میں نے ساری پوائنٹس بتائے تھے کہ یہ باتیں ہیں وقف نو کو کہیں، اگر تمہارے اندر یہ ہے تو تم وقف نو صحیح ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف وقف نو کو نہیں کہنا بلکہ ماں باپ نے خود بھی ان پہ عمل کروانا ہے۔ جب ماں باپ خود عمل کروائیں گے ان باتوں پہ تو بچہ ایسا تیار ہو جائے گا۔ بہت سارے ماں باپ ہیں جن کے ایسے بچے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، بلکہ ماں باپ بعض دفعہ اتنی ٹریننگ نہیں کر رہے ہوتے، بچے خود ہی جوش پیدا ہوتا ہے ان میں، وہ بھی اسی ماحول میں پڑھ رہے ہیں، بچے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں، زیادہ ماحول بھی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم نے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے گھر کے ماحول کے اوپر، آپ کی دعاؤں کے اوپر
آپ کے اپنے عمل کے اوپر. ٹھیک. جی جزاک اللہ.